مصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخيركم إسلاما وأحسنكم أخلاقا إذا فقهوا أو كما قال علیہ السلام۔ محترم سامعین، ہم نے قرآن پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث دو جملے کی پڑھی ہے، جس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الادب المفرد میں نقل کیا ہے، اور حدیث کے راوی ہیں مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، لوگو اخیرکم اسلاما واحسنکم اخلاقا، لوگو تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کا اسلام سب سے اچھا ہو، سب سے اچھا جو اپنے اسلام کو بنائے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اللہ رب العالمین نے ایمان اور اسلام کی تشبیہ ایک درخت سے دیا ہے۔ درخت چاہے پھل لائے یا نہ لائے، سوکھا ہو یا ہرا ہو، پھول لائے، پھل لائے، پتے لائے یا نہ لائے، لیکن درخت ہی رہتا ہے۔ لیکن اس کی خوبصورتی کیا ہے درخت کی؟ درخت اگر آپ نے پھول والا درخت لگایا تو پھول اس میں آئے، ہرا بھرا رہے، پھل والا درخت ہے تو اس کی خوبی ہرا بھرا رہے اور برابر سیزن پر پھل لائے، یہ ہے اچھا درخت۔ تو اسلام أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا۔ اچھا اسلام یہ ہے کہ پتے والا ہو، پھول والا ہو، پھل والا، یعنی انسان کلمہ پڑھ لیا وہ تو ایک تنا ہے، تنا۔ اب وہی انسان اگر عمل کرتا ہے، شریعت اپناتا ہے، دین کی ہر بات پر عمل کرتا ہے، تو یہ دین کی خوبصورتی اور اچھا اسلام ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایک انسان دنیا کے سارے اعمال کر ڈالتا ہے، لیکن اچھا مسلمان اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ دین کی سمجھ رکھتا ہے۔ اذا فقهوا وأحاسنكم اخلاقا، اور تم میں سب سے اچھے اخلاق اچھا مسلمان ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، سب سے اچھا اخلاق۔ لیکن آپ نے فرمایا اچھے اخلاق کا انسان بھی اس وقت اچھا مسلمان بنتا ہے جب کہ وہ دین کی سمجھ رکھتا۔ پتہ چل گیا دین کا سارا دار و مدار، دین کا سارا حسن و جمال دوستو دین کے سیکھنے اور سکھانے پر۔ انسان کو دین کا شوق ہو، انسان کو دین کی سمجھ ہو، اسی لیے قرآن و سنت میں بہت ہی زیادہ تاکید کی گئی ہے دین سیکھنے اور سکھانے کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ایک دن نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے، صحابہ کرام چاروں طرف سے بیٹھے ہوئے تھے، آپ لوگوں کو کچھ دین سکھلا رہے تھے۔ اسی موقع پر تین دوست مسجد کے سامنے سے گزر رہے تھے، تین ساتھی تینوں دوست۔ ایک نے دیکھا، دوسرے کو بتایا، تیسرے کو بتایا، اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ تینوں آپس میں ایک ساتھ مسجد میں داخل ہو گئے۔ ان کو جہاں جانا تھا اپنا سارا کام، اپنا ساری مشغولیت ختم کر کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں آ گئے۔ جب آئے تو ایک نے دیکھا
کہ نبی علیہ السلام کے بازو میں جگہ خالی ہے، آیا بعد میں، لیکن ایک کنارے سے آیا اور اللہ رسول کے بازو میں بیٹھ کر کے بھائی وہ دین کی باتیں سننے لگا، نبی علیہ السلام کی نصیحتیں سننے لگا۔ ساری لوگوں کی توجہ آپ کی طرف تھی، اس لیے کسی کو خیال نہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ آدمی آیا، دوسرا آیا، دوسرا، وہ بیچارہ آگے جانا تو چاہا، کھڑے کھڑے سن رہا تھا، لیکن سوچتا ہے آگے جا کے بیٹھوں گا تو آیا ہوں بعد میں، اور لوگ کہیں گے آیا ہے بعد میں، بیٹھتا کہاں ہے وہ آگے، تو شرم کیا، وہیں رہا، پھر وہیں وہ بیٹھ گیا، واپس بھی نہیں گیا۔ کیوں؟ یہ بڑے ہی شرم کی بات ہے کہ اللہ کے رسول کچھ دین کی نصیحتیں کر رہے ہیں اور ہم آ کر کے واپس چلے جائیں، تو وہیں مجلس کے آخری ہی میں بیٹھ گیا۔ دو ہو گئے، اللہ کے رسول نے دونوں کو کردار کو دیکھا۔ تیسرا انسان کھڑا رہا، اس نے سوچا ان کا تو کام ہی ہے یہ، ہمارے بڑے کام دھندے، بڑا بزی آدمی ہوں، وہ پلٹا اور جوتا پہنا چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے تین مسلمانوں کو تین کردار دیکھا، ایک سننے کے شوق میں قریب آ کے بیٹھا، دوسرا سننے کے شوق میں وہیں بیٹھ گیا، واپس نہیں گیا، لیکن آگے نہیں آئے۔ کیوں؟ شرم کی بات ہے، آگے جاؤں تو لوگ کہیں گے کہ آتا ہے بعد میں بیٹھتا ہے آگے، اور واپس بھی جانا مناسب نہیں، بڑی شرم کی بات ہے، اللہ رسول کی مجلس سے اٹھ کر کے چلے جائیں۔ تیسرا چلا گیا، اس نے نہ بیٹھا نہ آگے بڑھا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں تمہیں تین آدمیوں کا قصہ سناتا ہوں، تین آدمیوں کا قصہ سناتا ہوں، اور صحابہ کو یہ پتہ نہیں کہ وہی قصہ ہے جو یہاں ہوا ہے۔ میں تین آدمیوں کا قصہ سناتا ہوں۔ اما احدہم، ان میں سے ایک اللہ کی باتیں، رسول کی باتیں سننے کے لیے بہت ہی قریب آیا، تو اس کے اس عمل اور شوق کی برکت سے واقعی اللہ نے اس کو اپنا بنا لیا۔ دین سیکھنے کا جذبہ، اللہ نے اس کو اپنا لیا، اپنا بنا لیا۔ دوسرا انسان جس کا قصہ بتائیں، وہ اللہ سے رسول، اللہ تعالیٰ کے شرم کی وجہ سے وہ واپس نہیں گیا، وہ بھی اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تاکہ وہ بھی سن لے، لیکن واپس نہیں گیا۔ کیوں؟ اس کو شرم آتی ہے کہ اللہ کے نبی باتیں بیان کریں، ہم کو سکھائیں اور ہم چھوڑ کر کے چلے جائیں، بڑی شرم کی بات ہے۔ اللہ رسول نے فرمایا اس کو واپس جانے میں شرم ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس بات سے شرم آتی ہے کہ اللہ کے شرم سے کوئی بیٹھ گیا، پھر بھی اللہ اس کو اپنی رحمتوں سے نہ نواز دے، یہ اللہ تعالیٰ کے رحمت و برکت کے خلاف۔ اللہ نے اس کو اپنی رحمتوں سے، اس کو بھی اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دیا۔ لیکن آپ نے فرمایا تیسرا، اب یہی سننے کی تیسرا جس نے اعراض کیا، وَأَمَّا ثَالِثُهُ، لیکن تیسرا انسان اللہ کی باتیں سننے سے، نبی کی نصیحتیں سننے سے منہ موڑ کر کے چلا گیا، اعراض کر دیا۔ اللہ سے فرمایا پھر اللہ نے بھی اس سے اعراض کر دیا کہ جب تو اتنا وقت نکال نہیں سکتا کہ اللہ کی باتیں، نبی کی نصیحتیں کچھ سن لے، اتنی قربانی نہیں دے سکتا، تو اللہ بھی تعالیٰ بھی تجھے جہاں تو پڑا ہے، اللہ بھی تیری کوئی پرواہ نہیں کرتا، وہیں تجھ کو بھی اس نے چھوڑ دیا ہے۔ کتنی شدید وعید ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو دین کا شوق رکھتا، دین سیکھنے کا ذوق، شوق، جذبہ رکھتا۔ چونکہ دین اگر اس کو سمجھ میں آ گیا تو میرے بھائی اپنے گھر والوں کی اصلاح، اپنی اصلاح،
اپنے اہل ویال کی اصلاح، اپنے دوست احباب، اپنے ساتھیوں کو، اپنے سب اٹھنے بیٹھنے والوں کی اصلاح۔ اس لیے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر کلمہ گو پر اللہ تعالیٰ نے دین حاصل کرنا فرض قرار دیا، اتنا دین جتنے میں انسان حلال و حرام کی تمیز کر سکے اور روز مرہ کے مسائل میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ وضو ہے، نماز ہے، پڑوسی کے حقوق ہے، ماں باپ کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، ان تمام حقوق کا جاننا پہچاننا، اتنا علم حاصل کرنا اللہ نے فرض قرار دے رکھا ہے۔ رب العالمین نے اسی چیز کو بیان کیا، قل اے نبی آپ کہیے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں، جو دین کا علم رکھتے ہیں، کیا وہ اور جو دین سیکھنے کی کوئی توجہ نہیں کرتا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والے، دین کی سمجھ رکھنے والے اور دین کی سمجھ نہ رکھنے والے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی کہہ دے لوگوں یاد رکھنا، علم والے اور بلا علم والے دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ ذرا سوچیں، ایک انسان اگر کہیں دین سیکھنے کے شوق اور جذبے کے تحت اپنے گھر سے کسی مسجد میں، کسی عالم کے پاس، کسی استاد کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اس کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ رسول ارشاد فرماتے ہیں جب وہ گھر سے نکلنا چاہتا ہے تو وہاں سے لے کر کے جہاں تک اس کو جانا ہے، ان الملائکۃ لتضع اجنحتہا رضا لطالب العلم، فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں تاکہ طالب علم فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں اپنے پروں کو بچھاؤں اور علم حاصل کرنا والے پروں پر سے دونوں کبھی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اسلاما واحسن اخلاقا، تم میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے، سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جو دین کی سمجھ رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھنے والا، سیکھنے سکھانے والا بنائے، اور جہاں دوستو وہاں دین سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین شہید بیان کی فرمایا، بدترین ہے وہ انسان جو دنیا کے لیے تھک جاتا ہے لیکن اپنے سیکھنے کے لیے اتنی بھی کوشش نہیں کرتا کہ بیٹھ کر کے وضو اور نماز کے وہ سیکھ لے، انسان اتنی بھی کوشش نہیں کرتا، ایسے انسان کو بڑا بدترین انسان قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کے اندر دین کا شوق، سیکھنے سکھانے، دین کا شوق کر دے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے واستغفر اللہ من کل ذنب سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔